السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 367، حجۃ الوداع 10 ہجری۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، ذمہ دار تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے کہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کرا دیا۔ چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جب ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑی یعنی احرام کا لباس، اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی اللیلۃ آت من ربی فقال صل فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجہ۔ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ کون؟ فرشتہ۔ اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو۔ کون سی مبارک وادی؟ ذوالحلیفہ کی۔ اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی، یعنی ایک ہی سفر میں 2 کام کیے جا سکتے تھے، حج اصغر اور اکبر، جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، تو جاہلیت کی رسموں کو توڑا گیا تھا بیسیکلی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا، اور دونوں میں قران کیا، یعنی حج قران، یعنی دونوں اکٹھے ایک ہی نیت سے۔ اللہم لبیک بعمرۃ وحج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد لبیک پکاری، جس کے کلمات یہ تھے، پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ والنعمت لک کو اکٹھا پڑھنا، والنعمت پہ سٹاپ نہیں کرنا، والنعمت لک یا والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی بات ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس نیت سے پڑھ لیں کہ اصل میں بھی پڑھ سکیں۔ ہم بار بار حاضر ہیں، لبیک یعنی حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، یہ سوچ کے پڑھتے ہیں لبیک اور رسم ادا کرتے ہیں۔ ترجمہ کوئی نہیں آتا اکثر لوگوں کو۔ کتنے لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یعنی تو بلائے تو ہم چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری، یعنی ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جاتے ہوئے پھر لبیک پکاری، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکاری، پھر اگلے سٹیپ پہ۔
نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے. یہ کس لیے تھا؟ علامت کے طور پر، تاکہ قافلہ جہاں سے گزرے تو دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے. یہ جنگ کا لشکر نہیں بلکہ حج کا قافلہ، اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. ہفتے بھر بعد مکے کے قریب پہنچے، ایک ہفتے کا سفر کر کے. اور اگر ہمیں 24 آورز بھی لگ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے. یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی. پھر بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا، مسفلا کی طرف نہیں، اپوزٹ سائڈ پہ. مسفلا کدھر ہے؟ جہاں یہ مکہ ٹاور وغیرہ ہے، یہ ابھی کلاک ٹاور جس طرف کو لگا نا اس طرف کو ہے مسفلا، تو اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، یعنی اسی احرام میں رہے، احرام نہیں کھولا کیونکہ قران تھا آپ کا حج. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج قران کر رہے تھے. تمتع میں کیا کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، یعنی حج اور عمرے کا احرام کٹھا باندھا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے. چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی لایا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے. البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد سر منڈا لیں اور احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے. یہ فرق ہے دونوں کے بیچ میں. آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدی ولجعلتها عمرة ولا احللت. اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا. اسی لیے آپ کی پسند کیا تھی؟ حج تمتع. چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن، یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں، منا تشریف لے گئے. جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے. وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، یعنی 5 نمازیں منا میں، اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے. وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے. سورج ڈھلا تو قصواں اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اورانا میں تشریف لائے. لوگ آپ کے گرد جمع تھے. آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی. خطبہ حجۃ الوداع ہے. اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادعو من دمائنا دم ابن ربیعۃ بن الحارث ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادعو من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا. تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، پچھلے جھگڑے سب صاف. اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں، یعنی جس کا حساب ختم،
وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا. اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں، یعنی وہ وصول نہیں کیا جائے گا، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں، خون کے معاملے میں بھی اور سود کے معاملے میں بھی. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. یہ تھی آپ کی لیگیسی. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا. یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، نہیں اس طرح اوپر اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے. اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا. خطبہ کے بعد حضرت بلال نے آذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، یعنی ارلی ٹائم پہ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی ظہر اور عصر کے بیچ میں کوئی نفل وغیرہ نہیں تھے. پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی اس کو اور چٹانوں کی طرف کر کے بٹھایا، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی ظہر اثر پڑھ کے پھر مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. یہی عرفہ کا دن ہے اور یہی عبادت کا وقت اور یہی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. اور تھوڑی زردی چلی گئی، پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی، نفل وغیرہ نہیں. پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، یعنی کوئی عبادت وغیرہ نہیں کی. پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ارلی ٹائم پہ، اور مشعر حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے. اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا. اب تلبیہ کا وقت ختم. نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نحر کیے، 63. باقی 37 اونٹ حضرت علی نے نحر کیے. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا، یعنی سب نے اس کو کھایا بھی. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دانا حصہ پہلے منڈایا. اس نے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا. لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا، انزعوا بنی عبد المطلب،
فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم. بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے، یعنی تمہیں پلانے نہیں دیں گے، تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا، کیونکہ جو کام آپ کرتے پھر سب نے وہی کرنا تھا، تو اس لیے پھر جو اصل اس کے مالک تھے وہ تو پیچھے چلے جاتے، تو آپ نے ایسا نہ کیا. اس کے بعد آپ منا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے، یعنی ظہر کے بعد. جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، یعنی روز تعلیم ہوتی رہی، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی. ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی. ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مار کر منا سے کوچ فرمایا اور ابطح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی. وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا، انہیں تنعیم سے عمرہ کرا کے لائیں کیونکہ وہ نہیں کر سکی تھی. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، کیونکہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئی تھی اس وقت تو پیریڈز کے ساتھ تھی، پھر حج کا موسم شروع ہو گیا، پھر حج پہ چلی گئی اور ان کا عمرہ رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا عمرہ حج کے بعد کیا. پھر سحری کے وقت ابطح میں آ گئی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خوابیدہ رہے، یعنی آرام فرمایا. جب حضرت عائشہ آ گئی تو کوچ کا اعلان کیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کو عمرہ کرانے کے لیے ہزاروں لوگ جو تھے وہ انتظار میں آرام کر رہے تھے، اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی. پھر زیریں مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ رب العزت کو. اس پر کچھ کہنا چاہے؟ کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، اللہ نے اس کو مکمل کیا. اللہ نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قربانیاں کر کے اس علم کو حاصل کیا اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا. اگر ہم بدعات سے اور ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے اپنے دین پر عمل کریں تو کتنا آسان ہے، صاف ستھرا سمپل دین ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وقف تھا، لیکن اس کے باوجود آخر میں لوگوں کو بھی گواہ بنایا اور اللہ کو بھی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور آپ نے جو چیز چھوڑی ہمارے لیے، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ یہ مکمل دین ہمیں ملا اور حفاظت کے ساتھ. آج ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے. آج اگر ہمیں ایک بکرا کرنا پڑ جائے اور وہ عید کے دن سنبھالنا ہو تو ہماری جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ گوشت کو کیسے سنبھالیں گے، کیا کریں گے.
اس وقت جتنے بھی احکام آگے ہوں گے اس کے مطابق ہی کیا ہو، لیکن مکمل تو آج ہوا نا. دور جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا، حج تو ہر سال ہوتا تھا، اس کا تو اہتمام مسلسل تھا، لیکن اس میں بدعات شامل تھی، تو اس کی صفائی ہوتی گئی حتیٰ کہ آپ نے جو کیا اس میں مکمل طور پر پرفیکٹلی صحیح حج تھا وہ آخری. چلیے آگے چلتے ہیں. سریہ اسامہ بن زید ربیع الاول 11 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا، اور حضرت اسامہ بن زید کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے سے رونداؤ. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا. اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم کی شکل اختیار کر گیا. حجۃ الوداع سے متعلق کچھ اور چیزیں. حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اس لیے آپ نے ان کو ساتھ ساتھ منظم بھی کیا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے، اور قبلہ کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار یہاں اترے. پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے مہاجرین و انصار کے ارد گرد اترے، یعنی جگہ مقرر کی خود کہ کون کہاں رکے. جریر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا تم لوگوں کو چپ کراؤ. پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یعنی قتل کو ایک طرح سے کفر کا درجہ دیا. آج ہم اس نصیحت پر کتنا عمل کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، بس ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے. بس آپ نے ہمیں ارکان حج سکھانے شروع کیے، یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیان تک پہنچے. پھر آپ نے شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور بلند آواز سے فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا، یعنی اور زور سے یہ بات کہی کہ چھوٹی کنکریاں مارنا، جوتے اور لکڑیاں اور جو ہاتھ لگے وہ نہیں مارنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا، پس وہ مسجد کے اگلے حصے میں اترے. پھر انصار کو حکم فرمایا، وہ مسجد کے پچھلے حصے میں اترے. اس کے بعد باقی لوگ اترے. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ مہاجرین کو آگے کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام میں سابقین وہی تھے نا، تو ان کے درجوں کے اعتبار سے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، یعنی ہاتھ سے نہیں بلکہ چھڑی سے اشارہ کیا، اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں. آپ سکھا بھی رہے تھے اور آپ سے مسائل پوچھ سکیں، اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی خاص سنت پتہ چلتی کہ سکھانے والوں کو اوپر بیٹھنے کی اجازت ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیا. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو. راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں، اب کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دین آسان ہے، اور اس میں اصل چیز ہے کہ کام کر لو، آگے ہو گیا کہ پیچھے ہو گیا، اس پہ اتنی جرا نہ کرو. تو پھر لوگ سیکھتے کیسے؟ بالکل.
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر مسیح الدجال کا ذکر تفصیل سے بیان کیا. آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح الدجال کے بارے میں نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا. وہ تم میں سے نکلے گا اور تمہارے جاننے کی یہ علامت کافی ہوگی کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرف کھلی ہوئی ہوگی، نہیں ذرا باہر نکلی ہوئی ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دجال کے فتنے کو لوگ عام طور پر اتنے سیریسلی نہیں لیتے، جبکہ ہر نماز کے بعد ہمیں اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. جی ہاں، اور پھر مختلف چیزوں کو دجال بنا دیا ہے. حالانکہ دجال تم میں سے نکلے گا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اور پھر جی فزیکل فارم ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس لیے تعویلیں نہیں کرنی چاہیے نہ حدیث میں، ایز اٹ از لینا چاہیے. ٹھیک. پھر یحییٰ اپنی دادی ام الحسین رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا وہ فرماتی تھی کہ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے ہیں. یعنی خواتین بھی روایت کری کیونکہ ساتھ ساتھ تھیں. اور اس حال میں لوٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں. بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. ان دونوں میں سے ایک سواری کے مہار پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنا کپڑا بلند کیے ہوئے تھے، ایک طرح سے امبریلا بنا ہوا تھا تاکہ آپ دھوپ سے بچے رہیں. ام الحسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی. پھر میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ام الحسین نے کہا کہ وہ سیاہ فام اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتھارٹی کو مانو اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں حکم دے رہے ہیں، چاہے بظاہر اس کا سٹیٹس رتبہ بہت تمہیں بلند نظر نہ آئے یا تمہیں پسند نہ بھی ہو، تب بھی. ابو قتیلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، کیونکہ نبی کے آنے پر امت ایک نئی ہو جاتی ہے، تم آخری امت ہو. بس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عورتوں کو خصوصی تعلیم. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ فرمائے تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. کیوں؟ بالکل ان چیزوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے معاملے میں بہت سے لوگ صبر نہیں کر سکتے، تو بعضوں کے شوہر کو اس پر اعتراض ہوتا ہے. جب گھر ہی نہ رہا تو پردوں کا کیا فائدہ؟ تب یہاں گھر بچانا چاہیے یا پردے لگانے چاہیے؟ عمر بن احبس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے، نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری باپ پر. لیکن ہم عام طور پر بیٹا غلط کام کرے تو باپ کو بلیم کرتے ہیں اور باپ کرے تو بیٹوں کو بھی ساتھ دھر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں کی اولاد ہو. تو ہر انسان اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت درست نہیں. یعنی جو آلریڈی انہیرٹ کر رہے ہیں ان کو الگ سے کچھ اور آپ نہیں لکھ کے دے سکتے. اب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ مختلف صحابہ روایت کر رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی بات جو سیکھی وہ آگے بیان کی اور سب کی کنٹریبیوشن ہو گئی. یزید بن اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا. میں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد خیف میں پڑھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ. جب انہیں لایا کیا تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے. آپ نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو. اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو, پیچھے بیٹھ کے باتیں نہیں کہ یہ نفلی نماز ہوگی. پھر ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے. تو آپ نے ان کے لیے دعا کر دی. پھر لوگ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں اس وقت بڑا مضبوط جوان تھا. میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہجوم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, اور پھر ان کو بلوایا بھی کہ ادھر آؤ, پھر ان کو سکھایا بھی, پھر ان کے لیے دعا بھی کی. تو صرف لیکچر دینا ہی کام نہیں ہوتا استاد کا, یہ صرف بولتے جانا یا پڑھاتے جانا ہی کام نہیں. جن کو سکھایا جا رہا ہے ان کے عمل پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ جی, اور پھر اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں حدیث بھی روایت کر رہے ہیں, وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ ساری کہانی روایت کر رہے ہیں. اس سے ہمارے لیے سیکھنے کا ایک راستہ مل گیا. جی اس طرح روایت کی لگتا ہے لٹرلی مجھے بھی فیل ہوا کہ جیسے میں خود وہاں مسجد میں موجود ہوں اور سب کچھ خود دیکھ رہی ہوں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ بعض اوقات مسجد جاتے ہیں, خواتین خاص طور پر, اور 4 تراویحیں پڑھ کے پھر پیچھے بیٹھ کے خوب گپ شپ کرتے ہیں. کوئی لیٹ جاتا ہے, کوئی سو جاتا ہے, اور اس سے باقی لوگوں کی نماز پر اثر پڑتا ہے. اگر آپ کو نہیں پڑھنے کو دل سے آپ گھر رہیے, کیونکہ مسجد نماز کے لیے, نماز پڑھیے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے, لیکن مسجد کو مسجد ہی رہنے دیجئے, وہ سجدے ہی کی جگہ ہے. ایک اور حدیث ہے, فضالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے. سفیان بن وہب سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے, ساتھ ساتھ چل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں, چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب سوال کیا جائے تو ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے. آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ جس نے ابھی تک ہاں نہیں کی وہ بھی کر لے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن نکلنا. دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت, قریش کے بارے میں پیشن گوئی. جابر بن سمرہ سے مروی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا, اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے. یعنی دین کی اصل جو ہے وہ محفوظ رہے گی. لوگ کچھ بھی کریں لیکن اصل کو ضائع نہیں کر سکیں گے, کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا. یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا, یہ بھی بتا دیا, مجھے نہیں سمجھ آئی. کتنے سچے لوگ تھے. میں نے اپنے والد سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے. کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم بھی دیا. سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 باتیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ نے جس جان کو حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے
اب آپ دیکھیے کہ ہر حدیث ایک مختلف صحابی سے آ رہی کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کو دیکھنے لگے. وہ عورت بھی فضل کی طرف دیکھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر رہے تھے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے، وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی، حج بدل. اور جی، بات ان سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایکشن سے دوسرے کو بھی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی موجودگی میں جو کام ہوتا ہے وہ حجت بن جاتا ہے. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مسجد خیف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے پھر آگے پہنچا دے. فریش رہنے کا نسخہ، کیونکہ بہت سے فقہ کی بات سننے والے خود سمجھنے والے نہیں ہوتے، اور بہت سی فقہ کی بات ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اسے پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: اعمال صرف اللہ کے لیے کرنا، مسلمان حکام کی خیر خواہی، اور مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا، کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے سے بھی انہیں گھیر لیتی ہے، انسان ان کی دعاؤں میں شریک رہتا ہے. پھر وضاحت چاہیے. پہلی بات تو یہی کی کہ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ ان 3 چیزوں کی پابندی کرتا ہے. نمبر 1، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اور نیت کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے. آپ کرتے ہیں؟ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمان حکام کی خیر خواہی کرتا ہے. حکام سے بعد حاکم، یعنی جو بھی آپ کی اتھارٹی ہے ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کو دھوکہ نہیں دیتا، ان کے پیٹ پیچھے ان کی جڑیں نہیں کاٹتا، ان کو ذلیل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتھارٹیز کو آپ گرا رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں تو انارکی پھیل جائے گی. ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کوئی کسی بھی چیز کا ڈسپلن قائم نہیں رکھے گا، فساد اور فتنہ پھیل جائے گا. کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں، بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی ہیں، اور میں اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسائل کا حل صرف لوگوں کو ایک چیز میں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکومت تبدیل کر دو. لوگ تبدیل ہوں یا نہ، اپنے آپ کو کوئی تبدیل کرنے کو تیار نہیں. بس صرف کیا کرو، کوئی ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے، کوئی نہ لے کر آئے، کوئی کسی بھی طریقے سے بس اس کو اڑا دو، اس کو ہٹا دو، تو گویا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان کا احتساب کریں، ان کو سیدھے رستے پر رکھیں، خود بھی سیدھے رہیں. کیونکہ جب آپ خود کرپشن میں ملوث ہیں، آپ حکمرانوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا. میں نہ اس کی ماہر ہوں، نہ میں اس پہ بہت رائے دے سکتی، لیکن دینی اعتبار سے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں عوام جو ہے ان کا بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے، سب احترام ختم ہو جاتا ہے. جب کسی بڑے کا، چاہے وہ اتھارٹی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ علم کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے ہو، کسی رتبے مرتبے مقام کی وجہ سے ہو، جب احترام ختم ہو جاتا ہے تو پھر حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور سیلاب آ جاتی ہیں. احترام ایک حد یا بند کی طرح ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر فتنہ فساد پھیلتا ہے، جیسے ایک سیلاب آ جاتا ہے. تو سیلاب بدتمیزی ہے ہر لیول پر، کسی کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، اور بعض اوقات صرف بڑے پوری قوم کے سامنے جگت بازی کر رہے ہوتے ہیں اور عوام صرف اسی کو پڑھ پڑھ کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. آج ایک دوسرے کے بارے میں ایک تبصرہ کرتا ہے اور چند لفظ بولتا ہے، اگلے دن دوسرا اس کے جواب میں چند لفظ اور بول دیتا ہے، اور خود بھی اسی میں مشغول ہے اور عوام بھی یہی دیکھ پڑھ سن رہی ہے، اور کام کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، نہ کسی مقصد پہ فوکس ہونے کے لیے. تو یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اصلاح کا، یہ سراسر فساد ہے، اس سے کوئی اصلاح متوقع نہیں. جی جی ہاں، خون مال کا پھر خیال کرتے ہیں، آبرو عزت احترام کا خیال نہیں کرتے. شکریہ. کیونکہ آپ نے مومن کس کو قرار دیا اور پھر مسلم کس کو قرار دیا، ان دونوں میں بھی فرق کیا آپ نے.
پچھلی حدیث میں شاید پتہ چلتا ہے کسی اور حدیث میں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جو ہے مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا. مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر تو ہم سب مسلمان ہی ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ جہاں مسلم نان مسلم سب رہتے ہیں. اب کچھ لوگ اس طرح آئسولیشن میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی لین دین، نہ کبھی مسجد گئے نہ کبھی کوئی. اب کیا ہے کہ وہ مر بھی جائیں تو کون ان کا جنازہ پڑے گا، یہ کہاں سے ان کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق رکھے گا، ان کو دعائیں کیسے پہنچیں گی. ٹھیک ہے، یعنی اجتماعیت پہ اور اکٹھے ہونے پہ اور ایک کمیونٹی بن کے رہنے پر بھی توجہ دلائی جا رہی. بالکل. اور خیرخواہی میں یہ چیز آتی ہے نا کہ آپ اگر کسی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو عام انسانوں سے تو غلطیاں ہوں گی، ایکسپیکٹ کریں کہ ہوں گی. خیرخواہی کیا ہے کہ جب غلطی ہو تو ساری دنیا میں نشر کیا جائے اور اس شخص کو خبر ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی غلط فہمی ہو. تو خیرخواہی یہی ہے کہ اس تک پہنچایا جائے اور اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. گمراہی سے بچنے کا حل آپ نے کیا بتایا؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت. یعنی آپ نے سنت کے علاوہ اہل بیت کا بھی ذکر کیا. حرمت والے مہینوں کا ذکر. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا جیسا اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کیونکہ عربوں نے تاریخیں بدل دی تھی. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. 4 حرمت والے مہینے. تاجروں کو بھی تعلیم دی. سوید بن قیس سے روایت ہے کہ میں اور مخرفہ عبدی حجر نامی جگہ سے کپڑا لے کر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ بنا میں تھے. وہاں پر ایک وزن کرنے والا تھا. آپ نے ایک پاجامہ خریدا اور تولنے والے شخص سے فرمایا کہ تم وزن کرو اور جھکتا ہوا وزن کرو. کپڑے بھی تول کر بکتے تھے، اب بھی یہ بعض اوقات بکتے ہیں. جی ہاں. رش میں لوگوں کو سکون سے چلنے کا حکم دیا آپ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، پھر آپ اپنی اونٹ پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے. لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے. آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما رہے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ. اور آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. اس دور میں ڈنڈے مارتے تھے، اب ہارن پیٹتے ہیں لوگ. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ رش میں صبر کے ساتھ چلے. آپ لوگوں کو ہراس کرتے رہیں گے تو اس سے جلدی تھوڑی ہو جائے گی. سواریوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں، سپیڈنگ نیکی نہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کو مارنے کی آوازیں سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم اطمینان کو اختیار کرو، اس لیے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے. ویسے نیکی کے کام میں انسان جلدی کرے، لیکن اس وقت ان بیچاروں کی شامت لے آئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد صحابہ کا اطاعت کرنا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے اور آپ کے پیچھے اسامہ سوار تھے. آپ نے فرمایا، لوگوں اطمینان کے ساتھ چلو، کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں. ابن عباس نے کہا، میں نے دیکھا اس کے بعد کوئی بھی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر دوڑ نہ رہی تھی، یعنی پھر سب لوگ سکون میں تھے. حیرت کی بات ہے نا، ہزاروں کا مجمع اور ایک بات کافی ہے اور سب لوگ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ سب سے خوبصورت بات. یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے. وہاب نے مزید کہا، پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا، فرمایا، لوگوں نیکی اونٹ یا گھوڑے دوڑانے میں نہیں بلکہ سکون اختیار کرو. اور میں نے دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو، یہاں تک کہ آپ منا پہنچ گئے. ایک اور روایت ہے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو آپ نے نوٹ کیا کہ پھر ہر صحابی فرق آ رہا ہے، کہ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجۃ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پاؤں اٹھا کر ذرا تیز چلتے تھے اور جب وسیع میدان پاتے تو زیادہ تیز چلتے تھے. کھلی جگہ ہوتی تو تیز چلتے تھے، لیکن ویسے آپ پاؤں اٹھا کے چل رہے تھے، گھسیٹ کے نہیں چل رہے تھے اور بالکل سست بھی نہیں چل رہے تھے. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع میں جس سال آپ نے حج کیا اس میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوا تھا، اس سے مسلمانوں کا حج تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حجۃ الوداع میں احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی.
یعنی احرام پہننے سے پہلے، پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے، اور احرام کھولنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شوہر کو خوشبو لگانے سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہیں یہ اتنا سا کام خود نہیں کر سکتے، یہ خدمت بھی ہم کریں. آپ کو پتہ یہ الفاظ پڑھتے وقت میں صرف ایک اتنے سے فاصلے پہ تھی کہ میں داڑے مار کے رو پڑوں. اتنی مشکل سے میں نے کنٹرول کیا ہے، کیونکہ وہ حلق میں کچھ چیز اٹکنے لگتی ہے، یہ سوچ کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اتنے بڑے کراؤڈ کو اور ان لوگوں کو نہیں ملیں گے، لیکن انشاءاللہ جو ان کے دین پر قائم رہے ان کو حوض کوثر پر ملیں گے. تو اس میں تعلیم دیتے وقت جذبات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ناکام ہو جاتی ایک موضوع پڑھاتے وقت. چلیے آگے چلتے ہیں. لوگوں کا حج تمتع میں تردد پر آپ کی ناراضگی کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ کو میرے پاس غصے کی حالت میں تشریف لائے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اللہ اسے جہنم میں ڈالے. آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو ایک حکم دیا اور وہ اس تردد میں ہے؟ یعنی میں نے کہا اور وہ ماننے کو تردد میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر تردد میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کریں کہ نہ کریں. اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور یہاں سے قربانی کا جانور خرید لیتا اور اس طرح احرام کھول دیتا جس طرح اور لوگوں نے احرام کھولا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کعبۃ اللہ کے گرد اپنے اونٹ پر طواف کیا اور حجر اسود کا استلام کیا. آپ ناپسند کرتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ہٹایا جائے. یہ کان کھول کے سن لیں بات. یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا کہ کوئی بڑا آ رہا ہے تو ہٹو ہٹو ہٹو، یہ کسی کو پاس نہ آنے دو، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا رستہ بنا رہے تھے. اس سے کیوں روکا آپ نے، یا ایسا کیوں نہیں کرنے دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑائی کے علاوہ دلوں میں نفرت آتی ہے، دوری آتی ہے. یعنی بعض اوقات ایک مجلس میں، جیسے ابھی اس وقت آپ بیٹھے ہوئے، ایک مجلس میں لوگ کچھ بات سنتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ ان کو نکلتے وقت پش کریں یا کسی کے پاس نہ جانے دیں یا کچھ، تو وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، اور یہ حکمت کے بہت خلاف ہے. اس لیے کبھی زندگی میں موقع ہے تو اپنے لیے کسی کو یہ کام کرنے نہ دیں. آپ کی لا علمی میں کوئی کر جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن خود نہ کرنے دیں کہ لوگوں کو، یعنی دوسرے لوگ آگے سے روک رہے ہوں یا رستے بنا رہے ہوں. کیونکہ جب انسان عام لوگوں کی طرح چلتا جاتا ہے تو جیسے اوروں کو رستہ ملتا ہے، رستہ بنتا جاتا ہے. جی yes. بالکل. کسی بھی انسان کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس کا اخلاق، اس کی عظمت، اس کا کردار وہاں سے پتہ چلتا ہے. اپنے سپیریئرز کے ساتھ تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور ہر کوئی عزت سے بات کرتا ہے. بالکل، کہ بے عزتی کروانے کے لیے جائیں یا نہ جائیں. یحییٰ بن حسین رضی اللہ عنہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرانے والوں کے بارے میں 3 مرتبہ دعا فرمائی. قصر یعنی بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی. یہ فرق کیوں رکھا تھا کہ پتہ چلے کہ سر منڈانا جو ہے افضل ہے اس موقع پر صرف ٹرمنگ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یہ گوشت سنبھال کر رکھو. صوبان کہتے ہیں کہ میں نے اس گوشت کو بنا کر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے. یعنی قربانی کا گوشت سیو کر سکتے ہیں. طاقتور کے سوال کرنے پر اس کو نصیحت. عبید اللہ بن عدی ابن الخیار سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے مجھے خبر دی کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صدقہ تقسیم کر رہے تھے. انہوں نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا. آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں. آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تم کو دے دوں گا، لیکن اس میں غنی اور طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں. صدقہ کمزوروں کے لیے، فقراء اور مساکین کے لیے. جو کما سکتا ہے وہ کمائے، خود کام کرے. ابو موسیٰ اشعری کا یمن سے حج کے لیے آنا.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ بطحائے مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے احرام باندھ لیا؟ میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق باندھا، یعنی جو آپ کا ہے وہی میری نیت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہدی ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کی سعی کرو، پھر حلال ہو جاؤ، یعنی تمتع کرو۔ تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا۔ اپنی ازواج کی بھی تربیت کیا آپ نے اس موقع پر، ٹھیک ٹھاک ڈسپلن کیا۔ حضرت صفیہ سے روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ ایک آدمی اتر کر ازواج مطہرات کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا۔ یہ اس طرح سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ بہت ایفیشنسی دکھاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نظر میں کچھ، کیونکہ ساری ازواج ساتھ تھی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آبگینوں کو آہستہ لے کے چلو، انہیں عورتوں کی سواری اتنی تیز ہے نا بہت جھٹکے لگیں گے۔ دوران سفر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا سے بنا دیے کہ وہ جبازوں کے ٹانگے اٹھا لیتے نا یا ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی، وہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو تو تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھنے لگے، لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر منع کرتے رہے، مناتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن دیکھا کہ وہ اور زیادہ رو رہی ہیں تو آپ نے انہیں جھڑک کر منع کر دیا۔ اس سے کیا پتا چلے؟ جی ہاں، یعنی روٹھنے والے کو اتنا نہیں منانا چاہیے کہ منانے والا بھی روٹھ جائے، یعنی اس میں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اگر آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے، آپ کو محبت دے رہا ہے تو آپ اس کی بات بھی تو مانیں، اب روتے ہی تو نہ چلے جائیں۔ جی ہاں، افسوس میں تو ان کے پاس گئے، ان کا خیال رکھا، یعنی یہ بھی تو اتنی کیئر تھی نا، اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا کہ سب رک جاؤ، حالانکہ وہ پڑاؤ کا وہاں ارادہ نہیں تھا۔ لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس کیسے جاؤں، مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ میں حضرت عائشہ کے پاس چلی گئی، ان سے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتی، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کرا دیں۔ حضرت عائشہ نے حامی بھر لی اور اپنا دوپٹہ لے کر جسے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا اس پہ پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے، پھر کپڑے پہن کر آپ کی طرف چل پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو آپ نے انہیں دے کر فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج تو تمہاری باری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ قیلولہ فرمایا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا جن کے پاس زائد سواری تھی کہ اپنی بہن صفیہ کو اونٹ دے دو، کیونکہ وہ بدک گیا تھا اونٹ، تو اس لیے حضرت زینب کے منہ سے نکل گیا میں آپ کی یہودیہ بیوی کو دے دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام کر لیا۔ حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ کو کیوں بھیجا تھا؟ حضور کو منانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میں اپنی باری کی قربانی کر کے حضرت عائشہ کو بھجوا رہی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بالکل، بہت حاضر جواب اور بہت ذہین خاتون تھی۔ اچھا، اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت صفیہ سے مان گئے آپ، وہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ بہن کو اونٹ دے دو، یعنی ان کو بھی سواری کے لیے، کیونکہ وہ اکیلا ان کا اونٹ بدک گیا تو انہیں غصہ آ گیا کہ اچھا، کیونکہ حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، تو ان کے بیک گراؤنڈ سے متعلق انہیں ایک طرح سے تانا دیا کہ اچھا فلاں، تو آپ اس پہ ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ پہنچے، مینا کے میدان میں ایام گزارے، پھر مدینہ آئے، محرم اور سفر کا مہینہ گزرا، لیکن حضرت زینب کے پاس نہیں گئے۔ اس سے حضرت زینب نا امید سی ہو گئی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ ناراض ہوئے تھے۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ کسی کو حسب نسب کا تانا دینا جو ہے یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، اور جو شخص مسلمان ہو جائے اس کو اس کے پچھلے دین یا مذہب کے ساتھ تانا دینا یہ بھی درست نہیں۔
جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے. سوچنے لگی یہ تو سایہ کسی آدمی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس آنے والے نہیں, یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ گئے. حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ, خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں. ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں باندی آپ کو دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی چارپائی تک چل کر آئے جسے اٹھا دیا گیا تھا. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بچھایا اور ان سے راضی ہو گئے. عام لوگوں کے پینے کی جگہ سے پانی پینا, یعنی جہاں اور لوگ پی رہے تھے وہیں سے آپ نے پیا. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ کی طرف آئے, پانی مانگا تو حضرت عباس نے کہا کہ اے فضل تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کے لیے پانی لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ. عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ, اور آپ نے اس سے پانی پیا. ام فضل سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا کہ روزہ ہے یا نہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیج دیا, آپ نے اسے پی لیا تو مجھے پتہ چل گیا اور سب نے دیکھ لیا کہ آپ اس دن روزے سے نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے. ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں, یعنی حج کے بعد عید ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا, آپ لیٹے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں بیٹھ کے کچھ گا بجا رہی تھی. آپ نے ان دونوں کو جھڑکا. کس نے؟ ابو بکر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو, یہ عید کے دن ہے اور یہ منا کے دن تھے. تو اس میں یہ ہے کہ تفریح کی جائز اقسام جو ہیں ان کو اختیار کیا, لیکن آپ خود اس میں شریک نہیں ہوئے اور نہ آپ نے کوئی دلچسپی کا اظہار کیا, لیکن بچیوں کی ایک ضرورت یا بچیوں کی عمر کے تقاضے کے طور پر ان کو وہ شغل لگانے دیا. اور ابو بکر نے جب روکا اور کہا کہ رسول اللہ کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے, تو آپ نے ان کو روکا کہ نہیں ایسا نہ کہو. ہلال ابن عامر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ کے اوپر ایک سرخ چادر تھی اور حضرت علی آپ کے سامنے تھے جو آپ کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں آپ کی آواز کیسے پہنچتی ہوگی. تو ہوتا یہ تھا, اور یہ بعد کے دور میں بھی جاری رہا, کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے. ایک شخص جو بولنے والا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے, اور ایک فاصلے پر جیسے حضرت علی کھڑے تھے, آپ جو بولتے حضرت علی سنتے اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے, پھر اگلے فاصلے پر کوئی اور, پھر اس طرح وہ ایک ہی بات سب میں ٹریول کر جاتی. ایک اور حدیث اسامہ سے مروی ہے کہ میں میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا, یعنی آپ کی اونٹنی میں آپ کے پیچھے سوار تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا. اسی کا پتہ چلتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نہ اٹھاؤ ہاتھ, اس وقت نہ اٹھاؤ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں حرج نہیں, اور پھر یہ کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ مصروف بھی ہے, بچہ اٹھایا ہوا ہے تو دوسرا ہاتھ اٹھائے رکھیں. ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کی رات میں جو یوم عرفہ سے پہلے تھی مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں سانپ کی آواز محسوس ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو. ہم کھڑے ہوئے تو وہ ایک بل کے سوراخ میں گھس گیا. ایک چنگاری لا کر اس بل کو آگ لگا دی گئی. پھر ہم نے ایک لکڑی لے کر اس بل کو کریدنا شروع کیا تو سانپ ہمیں نہ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو, اللہ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا جیسے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا. زندہ مخلوق کو جلانا جائز نہیں, انہوں نے صرف بل کو آگے سے آگ لگائی تھی کیونکہ وہ تو اندر کہیں چلا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. یزید بن شعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مربع انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر ابن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے. ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر پیغام لے کر آیا ہوں. آپ نے تم لوگوں کو کہلا بھیجا ہے اپنی انہی جگہوں پہ وقوف کرو, بے شک تم اپنے والد ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. یعنی سب لوگ ایک ہی جگہ کراؤڈ نہ کریں, جہاں جہاں خیمے ڈالیں دور دور تک پھیل کر بھی رک سکتے ہیں. حج میں شامل بچوں کو بھی ذمہ داری دی گئی. عبید اللہ بن نبی یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سنا, آپ نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مزدلفہ سے رات کے وقت آگے بھیج دیا تھا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں بلوغت کے قریب تھا, یعنی چھوٹا تھا اس وقت. میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے. میں چلتا رہا یہاں تک کہ صف اول کے سامنے سے گزر گیا. پھر میں سواری سے اترا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا. تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. کیا کیا بچے اور عورتیں پہلے نکل گئے تھے. ہاں, بچہ صف کے آگے سے گزرے تو
نہیں ٹوٹتی. 3. دیکھیے بچے بھی ایگزیکٹ امام کے آگے سے نہیں گزرے ہوں گے نا, صف کے آگے سے گزر سکتے, امام کے آگے سے نہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے جا کے نماز بھی ادا کی. بچوں پر ٹرسٹ کرنا, ان کو کام لگانا اور ان کو بھی کام میں شریک کرنا بہت اہم ہے. ہم بعض اوقات اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, یہ ایک بہت ضروری بات ہے. ابو واقد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج سے فرمایا حج بس یہی ہے, پھر چٹائیوں کو لازم پکڑنا ہے, یعنی اس کے بعد گھر رہنا ہے. حج سے واپس آ کر آپ کا پہلا کام, جب آپ حج کر کے مدینہ آئے تو اونٹنی کو مسجد کے دروازے پہ بٹھایا, مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر گھر تشریف لے گئے. غزوات کے بعد بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے نا. چلیے یہ چیپٹر مکمل ہوا. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں, بے عزتی کر دیتے. اچھا ایک اور بات جو مجھے یہ بڑا کام کا نقطہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے پہلے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے. کیوں؟ جب آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ ہیں کوئی بات ہے, یعنی وہ پہلے سے ہی تیار ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے کہ اچھا کوئی بات ہونے لگی ہے میرے بارے میں. تو قبولیت کا ایک طریقہ ہے نا کہ ایکسپٹنس آتی ہے اس سے. جی ہاں, سوکن کے لیے بہن کا لفظ استعمال کیا گیا اور سفارش بھی کی. جی, واپس آ کر شکرانے کے نفل ادا کرنا یا جو بھی ان کو نام دیں, لیکن یہ ہمارے ہاں عام طور پر سفر سے آنے کے بعد کوئی ایسی روایت ہے کوئی نہیں. یس, یہ بہت اہم بات ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے, کیونکہ میں جب تیاری کر رہی تھی تو ان احادیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے یہاں آ کے تو میں آئی واز کوائٹ کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ میں نے واقعہ پہلی دفعہ پڑھا تھا. آپ جہان والوں کے لیے رحمت تھے, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا مزاج سمجھتے تھے, آپ ان کے ساتھ اتنی کیئر کرتے تھے. تو اتنے دن خاموشی, شوہر کی خاموشی بہت بھاری ہوتی ہے, تو زینب کے لیے بہت بھاری ہوگی, اور آپ ان کے پاس نہیں تشریف لے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد تو ربیع الاول میں تو آپ کا انتقال بھی ہو گیا, اور محرم اور سفر 2 مہینے آپ ان سے نہیں بولے. اور اس بات پر آپ کا اتنا ریاکشن شدید کیوں تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو پرسنل اٹیک ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں, یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض اوقات انسان بے خیالی میں, غصے میں, کسی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ وہ سارے عمر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. جی, اس میں دوسروں کے لیے ایک تربیت کا پہلو بھی ہے نا. من احب للہ و ابغض للہ. واقعی اگر ہم اپنی زبانوں کی تربیت کر لیں نا, بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے. بالکل, اور جو لفظ ہم غلط بولتے ہیں اس پر ہم کوئی ریگریٹ نہیں کرتے. یس, بالکل, سائلنس ایک ٹریٹمنٹ ہے. بالکل. جی ہاں, تھنک بیفور یو اسپیک. بالکل. جی ہاں, 2 بیویوں کے درمیان بھی لڑائی اس بات پر ہوتی ہے. یہ عدل اور انصاف کی کتنی بڑی بات ہے. وہ آپ کے اپنے خاندان سے تھی, حضرت زینب جو تھی اور حضرت صفیہ کہاں سے تھی, لیکن ان کی سائیڈ لی. اور ایک اور بات یہ کہ مرد کا کردار یہاں پتہ چلتا ہے. بعض اوقات ماں بہو کے بارے میں بیٹے کو بہت غلط قسم کی بات بھی کرتی ہے, تو بیٹا ماں کو ماں سمجھ کے ہر غلط بات ہضم کیے چلے جاتا ہے, اور یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو دوسرے خاندان سے. وہ کہتے ہیں کہ ماں تو اپنی ہے نا, بیوی تو باہر سے آئی ہے. اس وجہ سے ساس بہو کے جھگڑے کہیں ختم ہی نہیں ہوتے.
اور اس میں سب سے اہم کردار مرد کا ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرے، چاہے ماں کرے چاہے بیوی کرے، اس کو اس کی حد پر روکا جائے کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کرو. جی، حضرت فضل کے جو واقعہ ہے اس میں ہم عام طور پر لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں کو سب کچھ کہتے ہیں، لڑکوں کو نہیں منع کرتے بھی تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کچھ نہیں کہا، ان کو روک رہے ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.